اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ درود شریف میں آل محمد سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت ہیں، یا کہ روحانی اولاد کے طور پر پوری امت ہی اس میں داخل ہے؟ روحانی اولاد تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں ہے نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو لہٰذا نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہوئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہوئے. لیکن ایز فار ایز درود شریف از کنسرنڈ تو اس میں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیگوٹن اولاد ہے. اور وہ غدیر خم کی حدیث میں زید بن ارقم نے بتایا وہ اہل بیت کون ہے. آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. ویسے شیعہ تو صرف آل علی کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے نبی علیہ السلام کا ہاشمی خاندان سب کے سب اہل بیت ہیں. درود ابراہیمی میں بھی آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قیامت تک جو ہاشمی خاندان ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا ہم نے آپ سے سلام تو سیکھ لیا، آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں. وہاں آل کا لفظ نہیں ہے، اہل بیت. تو آپ میں سے ہم میں سے کون بندہ ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں اہل بیت ہوں، سوائے وہ جو سید ہیں؟ غیر سید تو نہیں کہہ سکتا میں اہل بیت رسول ہوں. تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو آل کی ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے خود اہل بیت سے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں آل فرعون کا بھی ذکر ہے، فرعون والے. تو یہاں آل محمد سے مراد محمد والے، تو محمد والے ہم بھی ہیں. یہ چیزیں سب اس وقت تک تھیں جب تک نبی علیہ السلام اسے کیٹاگرائز کر کے خود کلیئر نہ کرتے. اگر یہ بخاری کی حدیث نہ ہوتی نا تو آپ کرالری کے طور پہ بے شک پوری امت کو بیچ میں شامل کر لیتے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کٹ یہ بات کر دی ہے، آپ سے جو سوال ہوا ہے تو آپ نے اس میں اہل بیت کو ہی شامل کیا ہے، باقی لوگوں کو نہیں. باقی تو ہم اس کے ساتھ بہت کچھ لگا دیتے ہیں، وَأَصْحَابِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ، وہ بھی بریلوی ہی و دیوبندی ہی. ظاہر ہے علماء ملتی جب کوئی بریلوی کہہ رہا ہوگا تو وہ اپنے علماء کو کہہ رہا ہوگا، دیوبندی علماء کو علماء ملتی نہیں کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں اولیاء امتی ہی، اولیاء بھی اپنے فرقے کے. تو بس ادھر تک ہی رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، باقی رہ گئے ادر دین اہل بیت جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کا حصہ ویسے ہی مل رہا ہے، وہ تو ہم پہ واجب ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہم دعا جب کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پوری امت کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے. لیکن درود کے اندر آل محمد سے مراد اہل بیت ہیں. بخاری میں واضح موجود ہے. اب مجھے کوئی عربی لنگوسٹک کی جتنی مرضی کہانیاں کرائے، اس کا اینڈ رزلٹ تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے نا. اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالنے شروع کریں گے آپ جو مرضی نکالتے رہے، عربی لنگوسٹک کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. اصطلاحاً معنی جو چل رہے ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام اس کی خود تشریح فرما دے پھر تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر دے. مثال کے طور پر اردو میں ہم شوربہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے نا. اگر میں کہوں میں نے شوربے سے روٹی کھائی تو آپ سمجھ جائیں گے یا تو وہ چکن کا شوربہ ہوگا یا آلو مٹر کا شوربہ ہوگا، یہی سمجھیں گے نا. لیکن فارسی لنگوسٹک میں شوربے کا مطلب ہوتا ہے، لنگوسٹک میں اصطلاح میں یہی مطلب ہے فارسی میں بھی شوربے کا. شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو، نمک والا پانی. تو آپ اگر میں کہوں میں شوربے سے روٹی کھائی تو آپ یہ کہیں گے کہ علی بھائی نے ایک کولی میں تھوڑا سا نمک لیا، اس میں پانی ڈال کے گھول کے کھائی، ایسے تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اصطلاحاً اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہی کھلواڑ غلام پرویز نے کیا ہے. اس نے قرآن کی اس کو لغت لادا لکھنی پڑ گئی، اسی لیے آپ کو پتا ہے اس نے اپنی لغت لادا لکھی ہے. غلام پرویز کو منکرین حدیث کہنا، یہ اس کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ زکام کا مریض ہے اور ساتھ اسے بلڈ کینسر بھی ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ زکام کا مریض ہے؟ آپ اس کی بڑی بیماری کا ذکر کریں گے جو جان لیوا ہے. غلام پرویز کی
منکرین حدیث ہونا یہ چھوٹی بیماری ہے، وہ اصل میں منکر قرآن تھا. منکر حدیث بعد کی بات ہے، اس نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن کے الفاظ اسی طریقے سے خود اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالا ہے، اور جہاں جہاں پھر وہ چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو میرا بچہ بھی اس آگ سے مراد فائر نہیں سمجھے گا جو لکڑی سے لگتی ہے، بلکہ اصطلاحاً معنی لے گا جلن. لیکن اگر آپ کہ نہیں جی وہ اردو کی ڈکشنری میں آگ کہتے ہیں جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، تو یہ اصل میں وہ والی آگ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ لغت لکھنی پڑے گی. یہی غلام پرویز نے کیا ہے قرآن کے ساتھ، اور سب سے بہتر رد ان کا کیا ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے. فکر پرویز کی خرابی، یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے 1989 کی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے، آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے اس زمانے میں. تو اس میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی. تو اس طرح کی یعنی کھلواڑ نہیں الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے. آل محمد سے مراد وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے خود ڈیفائن کر دیا. تو آپ اس میں اب جتنے لوگ منکرین نماز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے نماز قائم کرو، اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ اور ہی مطلب ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کے الفاظ کو لے کے نبی علیہ السلام ہمارے ٹیچر بنا کے اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ کوئی شخص اس میں کھلواڑ نہ کرنا شروع کر دے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی پریکٹیکل مثال آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے جب بیانات آتے ہیں تو کیسے چمچے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پہلا وہ بیان کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا بیان سیاق و سباق سے ہٹا کے بیان کیا ہے. کہانی کہنے کا مطلب کہا وہی کچھ ہوتا ہے، لیکن اب اتنی جرت نہیں ہے کہ الفاظ واپس لیں. کوئی زیادہ دلیر ہوتا ہے وہ پھر اس کی تعویل کرتا ہے جی وہ اصل میں نا، جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ یو ٹرن کی بات کی کہ وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو یو ٹرن نہ لے. اب یہ انتہائی عجیب و غریب بات تھی اردو لنگوسٹک میں، یعنی یہ فضول بات ہے. لیکن وہ عارف الوی صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں. آگے سے شرح بیان ہی اس وقت کرنی پڑتی ہے جب کہانی غلط ہو جائے. نہیں وہ اصل میں وہ یہ نہیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں، اس طرح. ٹھیک ہے. یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پیٹھ دکھا جائیں. اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کو یو ٹرن نہیں کہتے. انگلش میں جو یو ٹرن کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے آپ اپنے ہدف سے ہٹ جائیں، یعنی جانا ادھر تھا، یو ٹرن لے کے ادھر ہو گئے. لیکن اگر کوئی گھوم گھما کے دوسرے راستے سے وہیں پہنچنے کی کوشش کرے، اسے یو ٹرن نہیں کہا جاتا، چینج آف اسٹریٹجی کہا جاتا ہے. اور وہ ظاہر ایک لیڈر کی نشانی ہے. اور یہی تعویل بعد میں پھر ان کے ماننے والوں نے کی کہ وہ یو ٹرن سے مراد وہ والا یو ٹرن نہیں لے رہے تھے، لیکن عرف عام میں یو ٹرن سے مراد وہی ہوتا ہے. یہی ڈاکٹر سراج صاحب نے کیا. ڈاکٹر سراج صاحب اکثر وحدت الوجود، میں کہ سر تسی وحدت الوجود، جب میری ملاقات ہوئی 2008 کے اندر، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرا وحدت الوجود وہ نہیں ہے جو صوفیوں والا ہے، وہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود کوئی اور ہے. اور میں نے کہا جی جب وحدت الوجود آپ بول رہے ہیں تو وہی مانا جائے گا جو اسٹیبلش ہے عرف عام میں. لہذا جو ٹرمز ایز اے ٹرمز استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا، یا تو آپ جب بیان کریں تو اس کے لیے پھر کوئی اور ٹرم ڈیوائز کریں. جیسے میں نے دیکھیں اپنی ذاتی ٹرمز ڈیوائز کی ہیں. بابی، وابی کے مقابلے پہ بابی، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بابوں کا دفاع کرنے والا. اب میں نے کسی کی ٹرم تو چوری نہیں کی نا، بابی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے تو مجھے حق ہے. آپ نے اگر کوئی نیا کنسیپٹ دینا آپ اپنی ٹرم ڈیوائز کریں اور وہ پھر بتائیں. لیکن جب آپ وہی والی ٹرم یوز کریں گے پھر اس میں نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نبی، آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا، اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ کلیئر کر دیں کہ حدیث قصہ کے اندر صحیح مسلم کے اندر جو اہل بیت ہیں وہ وہی ہیں جو پانچتن پاک کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. اور جب کہ آپ نے غدیر خم کی حدیث بیان کی، اس میں اہل بیت سے مراد جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا. یہ تو اہل بیت کہا گیا نا دونوں. نہیں وہ تو اہل بیت ہے نا. یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں اگر کسی اور حدیث میں آتا نا اس وقت تو انہوں نے اہل بیت ہونا تھا نا. حضرت حسن حسین کی شادی ہو کے ان کے بچے تو نہیں ہوئے تھے نا، انہوں نے اہل بیت ہونا تھا نا. باقی نبی علیہ السلام کے جو باقی خاندان کے لوگ ہیں وہ اس میں الٹیمیٹلی شامل ہیں. غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کا جو ذکر آیا صحیح مسلم کی، تو زید ابن ارقم نے خود ڈیفائن کیا نا کہ اہل بیت سے مراد کون سے ہیں. اور اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی خارج کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ اہل بیت ہیں، یہاں اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. اور وہ ہیں آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. اچھا مجھے بتائیں شیعہ سے ذرا پوچھیں
یہ مسلم بن عقیل اہل بیت نہیں تھے؟ اہل بیت تھے۔ جب وہ کہتے ہیں اہل بیت کے اتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں مسلم بن عقیل کو، تو مسلم بن عقیل تو آل علی تو نہیں ہے، عقیل تو بڑا بھائی تھا مولا علی کا، ان کی ڈاکٹرائن میں تو پھر وہ بھی فارغ ہو جائے گا اہل بیت سے، وہ ماننا پڑے گا۔ تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے، نبی علیہ السلام کے خاندان کی بات ہو رہی ہے۔